I am a 27-year-old mom, and I have a 2-year baby girl. میرا کویشچن یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ بچے کو ایک سرٹن ایج تک جو ہے وہ افرمیٹیو میں جواب دیں تو زیادہ بہتر ہے، آپ اس کو نو کا ورڈ سے زیادہ انٹروڈیوس نہ کروائیں. لیکن وٹ وڈ بی دا کریکٹ ایکشن کہ اگر آپ کے بچے نے پہلی دفعہ کوئی اگریسو بیہیویئر شو کیا ہے جو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے کیونکہ میں اکیلی رہتی ہوں، ود می شی لیوز ود می اینڈ مائی ہسبینڈ، تو اتنا کوئی انفلوئنس نہیں ہے اور ہماری بھی کوئی اگریسو بیہیویئرز نہیں ہیں، لیکن اگر پہلی دفعہ آپ کا بچہ کچھ اٹھا کے پھینک دیتا ہے کیونکہ اس کو غصہ آ گیا ہے، تو آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ جو ہے اس کو بہت پازیٹیولی ہینڈل کر سکتے ہو، لیکن کیا ایسا پیوٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ نے ہارشلی اپنے بچے کو کہنا ہے کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ کسی اور کے سامنے وہ حرکت کرے، اور یہ آپ کس ایج میں کر سکتے ہو؟ مطلب واٹ وڈ بی دا تھریشولڈ ایج، اور کس طریقے سے آپ یہ بات کر سکتے ہو کیونکہ وہ بچہ چھوٹا بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے نہ کرے، اس کی کیا وجہ ہے if I may ask؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بیسکلی جج نہیں کر سکتے کہ کیا یہ ایک ایسی ایج اور ایک ایسی بات ہے کہ اس پہ آپ بچے کو منع کر دو تاکہ وہ کسی اور کے سامنے یہ اگریسو بیہیویئر نہ شو کرے، یا وہ کسی اور کے سامنے. why are you concerned? My question is, why are you concerned about the child's behavior in front of others? Why is it not absolute on an absolute basis کہ وہ نہ کرے یہ؟ کیونکہ فار ایگزامپل کہ وہ اگر کیونکہ فار ایگزامپل کہ اگر وہ کسی ایسی چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر وہ حرکت صرف آپ کے گھر میں کرتا ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر فار یو. فار ایگزامپل کہ اگر وہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے فرنیچر کے اوپر گرا دیتا ہے یا وہ کوئی ڈیمیج کر دیتا ہے تو اٹس پروبیبلی ناٹ بادرنگ یو ایٹ آل، لیکن اگر وہ یہی چیز کسی اور کے گھر میں کرے گا تو وہ ڈیمیج آپ کو اچھا نہیں لگے گا. تو کسی اور کے گھر جا کے نہ کرے، دیٹ از واٹ یو مینٹ، کہ وہ کوئی چیز پھینک نہ دے. دیٹس ونڈرفل آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ ناؤ. ادروائز دیر از اے بگ پرابلم. کئی دفعہ ہم بچوں کو اچھا بیہیویئر اس لیے چاہتے ہیں ان سے تاکہ ہمیں اچھا پیرنٹ سمجھا جائے. دیٹ از ناٹ واٹ شوڈ ایور بی دا موٹیو. ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ چائلڈہڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ماں اور باپ دونوں، جب یہ کچھ ہو رہا ہے نا، وین ایور دس تھنگ از ہیپننگ، تو یہ جو ابھی آپ نے فرمایا نا کہ یو آر ناٹ اگریسو، اٹس ونڈرفل دیٹ یو آر ناٹ اگریسو، بٹ دا تھنگ از دیٹ از اٹ جسٹ ود دا چائلڈ دیٹ یو آر ناٹ اگریسو اور از اٹ جنرلی دیٹ یو آر ناٹ اگریسو؟ I presume inshallah that it will be generally. One thing that you have to do is when this happens, don't panic. ایک دم یہ نہ کریں کہ یہ کیا کر رہے ہو ایسے، ریلیکس، اٹس اے چائلڈ. اور بچے کو ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ جو امپلسز اس کے اندر فرسٹریشن کسی چیز کی ڈیولپ ہوئی ہے وہ کیسے ٹھیک کرے. اس کو پیار کریں، اس کو اپنے گلے سے لگائیں اور اس سے کہیں کہ یو کین ریلیکس اینڈ ان اے ویری کام وے. یہ جو بچہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ اصل میں اسپیشلی اپنی ماں سے اور جنرلی اپنے ماں باپ دونوں کو یہ رویے کو دیکھ کے ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو ریگولیٹ یور ایموشنز وین یو آر ڈسٹربڈ؟ واٹ ڈو یو ڈو؟ اگر بچے کو چوٹ لگ گئی ہے تو کیا آپ ایک دم سے پینک کر گئے ہیں؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر یہ غلطی ہو رہی ہے، یعنی دس از سم تھنگ وچ آئی نیڈ ٹو بیکم اویئر آف. آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے؟ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کو ایک چیز تو یہ کہ جس چیز سے وہ فرسٹریٹ ہو رہا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو اس سے اس کو ڈسٹریکٹ کر لیں. اتنی چھوٹی ایج میں بچے کو ڈسٹریکٹ کرنا بہت مشکل نہیں ہوتا. یہ جو ایگریشن ہے یہ اگر آپ صرف تھوڑے عرصے کے لیے اس کو اپنے گلے سے لگا لیں، پیار کر لیں، ریلیکس کرا دیں، اس کو اٹھا کے کہیں اور لے جائیں، کھڑکی کے پاس لے جائیں، باہر چیزیں دکھا دیں، ڈسٹریکٹ کر دیں کسی طرح سے، تو وہ آہستہ آہستہ یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن ایک چیز کو سمجھ لیں، اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ دا چائلڈ از. ہماری ایک جو میں نے بہت زیادہ دیکھی، اپنی بیٹی میں بھی دیکھی، از ہی ٹرائنگ ٹو ایکسپلائٹ اس؟ نو، دا چائلڈ از ناٹ ایکسپلائٹنگ اس، ہی ڈز ناٹ نو واٹ ایلس ٹو ڈو. اس وقت وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اس کی امپلس ہے، وہ فرسٹریٹڈ فیل کر رہا ہے، اندر اس کے کچھ چل رہا ہے، کوئی واقعی مشکل چل رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیہیویئر ٹھیک کرنے سے معاملہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا مجھے. جہاں تک دوسروں کے پاس لے جانے کا تعلق ہے جی، تو آئی وڈ سجیسٹ کہ جدھر تھوڑا سا بے تکلفی کا ماحول ہو ان کو یہ بتا دیں کہ دیکھیے یہ بچہ جو ہے نا اس کو ہم بہت زیادہ آپ پکڑ لیں، آپ روک لیں، آپ اس کو جس طرح آپ نے فرمایا نو تو نہیں کہنا، لیکن میں اس کو روک سکتا ہوں، میں اس کو
انکیپیسیٹیٹ کر سکتا ہوں کہ وہ یہ کام کرے کہ کوئی چیز اٹھائے, میں اپنے ہاتھ میں اس کو پکڑ سکتا ہوں, میں اٹھا کے باہر لے کے جا سکتا ہوں, یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں وداؤٹ sort of saying no. لیکن ان سے اگر یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کوئی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا بچے کی ریچ سے باہر کر لیں, یعنی this can be an important thing that you can request them to. Otherwise you can sit in the lawn maybe because it's a child. بچے کی ضرورت یہ ہے اس وقت کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے آزادی دی جائے, وہ اپنی نیچر میں ایکسپلور کر رہا ہے, اور جب وہ ایکسپلور کرتا ہے جس طرح سے میں اور آپ, جب ہماری ایکسپیکٹیشنز, ہماری جو مینٹل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کے خلاف معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں, اسی طرح وہ بھی کرتا ہے. سو دس از دا سائیکل دیٹ از گوئنگ آن. آپ نے اس کو جو چیز دکھانی ہے اپنے رول ماڈل سے وہ یہ کہ that's not a problem. I mean, we can solve the problem. Number one. Number two, یہ کہ کبھی بھی اس کو پرابلم جو وہ سالو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے سالو کرنے پہ بہت زیادہ کمینڈیشنز نہ دیں. Oh, very good. Oh, well done. Oh, wonderful. What have you done? What a great achievement. No, just pay attention. Pay attention. اس کو گلے سے لگائیں, اس کو چوم لیں, اس کو اس کے کام میں انٹرسٹ لیں. And this is good enough appreciation. Don't be very verbal with your appreciation and don't be very harsh with your criticisms. These are the two things that I would request you to do. But be patient. This will pass. Honestly, it will pass. It might take 6 months. It might take a year. آپ کا رسپانس یہ کنٹینیوسلی رہے, آپ کا, اس کے والد کا, and you will see that the child will go through this stage very easily, inshallah.